نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طالبان حق کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایھا الناس کہتے ہوئے عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں سے بنی یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ 4000 سال سلسلہ نبوت ان میں رہا، ہزاروں نبی ان میں آئے، تو ان کی داستان عروج و زوال ہم سب کے لیے ایک درس ہے اس میں کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو عزت، حکومت، سب کچھ عطا ہوگا، لیکن اگر بدعمالیاں کریں گے، بھول جائیں گے اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حبیب کو، تو یہ بدعمالیاں ہمیں در حقیقت صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گی۔ تو اس لیے چونکہ ان میں بہت سارے انبیاء کرام آئے تو ان میں علم و حکمت تھی، ایک لوگوں پر ان کا رعب دبدبا تھا، لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، اور ان علماء کا ایک مقام بھی تھا، مرتبہ بھی تھا، معاشی لحاظ سے بھی یہ مضبوط تھے۔ تو اہل مکہ اور اہل مدینہ ان کے پاس جا کر ان سے باتیں پوچھا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اب وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ایک طرح سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے 40 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اب یہ انعام کون سے تھے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے خصوصی طور پر ان کے لیے دریا کو پھاڑا، انہیں فرعون سے نجات دی، ابر کو صاحبان بنایا، یا آگے ساری ان نعمتوں کا ذکر آئے گا۔ تو یاد کرنا ایک شکر ادا کرنا ہے، یاد رکھنا اس کی اطاعت اور بندگی سے بجا لاتے ہوئے اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اگر شکر ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ان پر کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات کو یاد رکھیں، شکر کریں گے، یاد کریں گے تو گردن جھکی رہتی ہے اس کی بارگاہ میں۔ ہم کسی قابل نہ تھے مولا، تو نے جتنا کچھ عطا کیا، میں کب ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے اتنا کچھ عطا ہو؟ تو ایک شکرانے کے طور پر بندہ اطاعت اور بندگی بجا لائے، اس کے اندر عاجزی رہے۔ اور آگے ذکر ہو رہا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے عہد کا۔ اب ویسے ہی سمجھیں تو عہد ایک زبان سے کہی ہوئی وہ بات ہے جسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے ایمان لانے کا، اطاعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسے تم پورا کرو تو ہم تمہیں جزا اور ثواب اور برکتیں اس کی عطا کریں گے۔ اسی پارے کے 10ویں رکوع میں ایک جگہ ذکر آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، تو بنی اسرائیل سے ایک سب سے بڑا عہد جو ایمان کا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کا عہد تھا۔ چونکہ انبیاء آئے اور وہ بتاتے رہے کہ ہمارے بعد وہ نبی آئیں گے، تو ان سے عہد لیا گیا تھا جسے وہ بھلا بیٹھے اور اب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا وعدہ وفا کرو تو ہم بھی تمہیں فضیلت بھی دیں گے، ہم تمہیں نعمتیں بھی دیں گے۔ پھر ایک ہم سب اپنے طور پر بھی سوچیں تو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، الستو بربکم جب پوچھا گیا تھا، تو عہد ایمان کو ہمیں زمین پر وفا کرنا ہے نا۔ اب اس کے اوپر چلنا بھی ہے کہ اللہ کے احکامات پر ہم نے اطاعت کا، توکل کا وعدہ کیا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں گے، ہم یہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دل تصدیق کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان، اطاعت، توکل، محبت، کوشش اس کی راہ میں، مجاہدہ، اس کی طرف دوڑنا۔
اور اللہ رب العزت انعامات عطا کرتے ہیں باطنی پاکیزگی کے ذریعے، قربت کے ذریعے، رحمتوں کے ذریعے، بھلائیوں کے ذریعے. مجاہدہ کرتے ہیں تو مشاہدہ عطا ہوتا ہے، فنا ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں تو بقا عطا ہوتی ہے. تو یہ سارے وعدے ہم نے بھی کیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی وفا کرنے ہیں. آگے ارشاد باری تعالیٰ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کہ ایمان لاؤ جو کچھ ہم نے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اور حالانکہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تم سب سے پہلے خود ہی اس کے منکر نہ بنو اور نہ ہی میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی قیمت پر فروخت کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھی سے ڈرتے رہو. اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ پہلی دفعہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر پہ رہتا ہے، بعد میں جتنے لوگ بھی اس پر چلتے ہیں. تو یہاں توریت، زبور اور انجیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں ذکر آیا تھا، اور یہ وہی کتاب ہے جس کا بتایا گیا تھا پہلے. تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کیا کرو ہماری آیات کو. یعنی توریت میں، انجیل میں جن ذکر آیا تھا جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہ لوگ چھپا لیتے تھے. تو دنیا کی متاع جتنی بھی لے رہے ہوں اس کے بدلے میں تو وہ کم ہے، ایمان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دنیا کی قلیل متاع کے لیے اللہ کی آیات کو فروخت کرنا، اللہ کی آیات کو چھپانا، اللہ کی آیات کو غلط ملت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح سودا نہیں ہے. اور فرمایا کہ بھئی یا فتقون اور تم مجھی سے ڈرتے رہو. اور ساتھ ہی دیکھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو. تلبسو کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھانپ لینا، غلط ملت کر دینا. تو آمیزش ملا دینا، ایسے گمراہی میں ڈال دینا، شک شبے میں ڈال دینا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ تم. اب یہاں دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو حق کہا گیا ہے، اور آپ کی اس شان کو چھپانا کتمان حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کے متعلق جو آیات ہوتی تھیں، جو باتیں ہوتی تھیں، آپ کی صفات بیان ہوئی تھی، ان کو وہ لوگوں سے چھپا جاتے تھے. اس کی جگہ جب میں نے بتایا کہ مدینہ پاک والے ان سے آ کر پوچھتے تھے توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں، تو وہ لوگ کیا کرتے، اب نہ تو وہ تردید کر سکتے اور نہ ہی سچائی کو مان لینے میں کا ان میں حوصلہ تھا، کیونکہ اس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑ رہی تھی. تو وہ وسوسے ڈالتے، وہ الزام لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مسلمانوں کو شک اور شبہ میں ڈالنے والی باتیں کرتے اور اپنے چیلوں کو بھی اسی کام میں لگا دیتے تھے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم مت کرو ایسا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو. پھر ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اب یہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک لوگوں کے لیے ہے. یہ اس طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے مراد کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. جماعت کی فضیلت 27 درجے زیادہ ہے. اور ایک اور انداز سے دیکھیں تو وارکعوا جھک جانے کو کہتے ہیں، اور جھکنے والی جماعت اہل باطن کی ایسی جماعت کہ جن کے دل جھکے رہتے ہیں، جو چشم بینا رکھتے ہیں، دل بیدار رکھتے ہیں. وہ ادب میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم رسول میں، اطاعت رسول میں نماز ایسے پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، قیام، رکوع، زکوٰۃ کیا سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پھر بھی اشک بار رہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. ان کے دلوں کے گلشن پر بہار رہتی ہے. ظاہری وہ خشوع و خضوع سے عاجز لوگ لگتے ہیں، لیکن در حقیقت اندر ان کے بہار ہے، کیونکہ آفتاب محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کی کرنیں ان کے باطن کو روشن بھی رکھتی ہیں، خوشبودار بھی رکھتی ہیں، پھلدار بھی رکھتے ہیں. ان کے دل اور روح کو اس نور سے حیات ملتی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ، آپ کی معرفت کا عطا ہو جانا گویا ایک ایسے راز کا عطا ہو جانا ہے کہ جو محبت کی مستی عطا کر دیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ لگے رہو، ان کے ساتھ جھکو جہاں وہ جھک رہے ہیں، تو ایسی جگہ جھکنا چاہیے جہاں جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ کیا کرنا کہ دوسروں کو تو کہنا کہ تم یہ اچھا عمل کرو، مگر خود اس پہ عمل نہ کرنا۔ اب پہلے لوگوں کو یہ یہودی بتاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور اب خود ہی انکاری ہوتے تھے۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیں تو بعض علماء، بعض خطیب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ممبر پر واعظ کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، مگر اس پر عمل کی خود کوشش نہیں کرتے۔ ڈرنا چاہیے۔ معراج کی رات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ خطیب ہیں کہ جو کہتے کچھ تھے، عمل ان کا اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، جس سے بات میں تاثیر نہیں آتی، حق بات کرتے ہوئے بھی اس کی وہ اثرات نہیں پڑتے دوسروں لوگوں پر۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے نہیں سوچتے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تنسون انفسکم کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھولنا، کہ تمہاری نظروں سے اپنی بہتری اوجھل ہو گئی ہے، تمہیں خود نہیں پتا کتاب پڑھتے ہوئے بھی کہ تمہاری بہتری در حقیقت بھلائی کس چیز میں ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز اور صبر دونوں چیزیں بڑی گراں ہیں، مگر ان لوگوں پر نہیں جن کے دل محبت سے خستہ اور خشیت سے شکستہ ہو چکے ہیں۔ یہاں صبر اور نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو مدد چاہیے تو صبر اختیار کرو۔ صبر ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا اندر سے ایک برداشت ہے، اور نماز باہر کا ایک ایسا عمل ہے جو اس روحانی طور پر طاقت دیتا ہے۔ صبر، مصائب آئیں، آزمائشیں آئیں تو ان کا اخلاقی مقابلہ کر کے عدل کو قائم کرنا، حوصلے سے عزم کر لینا، حق پر کھڑے ہو جانا، صبر کو کمال درجے پر لے جاتا ہے۔ صبر کی بہت سی قسمیں ہیں کہ کوئی مصائب آئیں، شدت آئیں تو اس پر اپنے نفس پر قابو رکھنا، کوئی ناشکری کی بات نہ آئے۔ پھر اسی طرح صبر ہی ہے کہ اطاعت اور عبادت میں مشقت اٹھانا۔ پھر صبر ہی ہے کہ معصیت اور گناہ کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اس طرف اپنے اعضاء کو بڑھنے نہ دینا۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، یہ تزکیہ کے لیے ضروری ہے۔ نماز تصفیہ کر دیتی ہے، صبر نفس کو مغلوب کرتا ہے، نماز روح کو قوی کر دیتی ہے، صبر غیر اللہ کا ترک کر دینا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر رہی ہو اس سے دور ہو جانا صبر ہے۔ اور نماز جو ہے وہ قرب عطا کرتی ہے، معیت عطا کرتی ہے۔ اس صبر سے ایک مراد روزہ بھی ہے، تو کبھی کبھار روزہ ضرور رکھیں، مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے روحانی طور پر بہت برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی الا علی الخاشعین کہتے ہوئے خشیت الہی سے جو خستہ حال ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پر یہ گراں نہیں گزرتا، وہ تو ایسے ہنستے بولتے نماز اور صبر کو اپنائے رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں بشارت دی جا رہی ہے اپنوں کو کہ آخرت میں دیدار الہی کی نعمت ضرور عطا ہوگی۔ یاد رکھیں کہ دیدار ملے گا جب اللہ نے ملاقات کا وعدہ کیا ہے تو، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوگا۔ آج دنیا کی کھیتی میں عمل ایسا کریں کہ آخرت میں اللہ کے مقرب اور دیدار پانے والے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔